بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار لاتعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر بے شمار رحمت نازل ہوں اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ رمضان المبارک کی انتہائی قیمتی ساعات اور گھڑیاں ہم سے جدا ہو گئی۔ بہت سارے جو ہم نے چھوٹے چھوٹے اعمال کیے ہیں اللہ پاک قبول فرمائے۔ عید کی مختصر سی بات اور آخری خطبہ جمعہ جو تھا وہ تقریباً عمل کے حوالے سے تھا کہ جو ہم نے اعمال کیے ہیں اس کی حفاظت بھی کر لیں، اور خطبہ جمعہ اس حوالے سے تھا کہ ہمارا عمل جاری رہنا چاہیے، اعمال جو بھی ہم نیک شروع کر رکھے ہیں وہ بند نہیں ہونے چاہیے، اس کا تسلسل قائم رہنا چاہیے۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے دین اور نیک عمل سے وابستگی کا گر کیا ہے۔ یعنی مسلسل ہم دین سے وابستہ رہیں، عمل سے، نیک عمل سے جڑے رہیں، وہ کیسے ممکن ہے؟ بہت ساری باتیں اس میں بیان ہو سکتی ہیں، لیکن میں 3-4 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بنیادی باتیں جن باتوں کی وجہ سے ہم عمل سے بھی دور ہو جاتے ہیں، ہم دین سے بھی دور ہو جاتے ہیں، اور ہم برائی بھی کر بیٹھتے ہیں، گناہ کے مرتکب بھی ہو جاتے ہیں۔ برائی سے دور رہنا، گناہ سے بچے رہنا بذات خود ایک نیک عمل ہے۔ لہٰذا آج اس حوالے سے چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں، اللہ پاک صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال مجھے مجموعی طور پر ایک بات کی خوشی ہے کہ ہماری مسجد آج خطبہ جمعہ میں پھر بھی تقریباً قریب ہے رمضان مبارک، تھوڑا بہت اثر ضرور ہوا ہے خطبہ جمعہ میں۔ نمازوں کا تو حالات تھوڑا سا فرق ہے، اللہ پاک ہمیں مستقل مزاجی سے نوازے۔ سب سے پہلی بات کہ جس کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے، جو بیج ہے برائی کا اور جو بیج ہے اچھائی کا، فصل کا اور اس کی پیداوار کا انحصار
سب سے پہلے اس کی بیج پر ہوتا ہے۔ کسان اچھے بیج کی تلاش میں رہتا ہے، اور اگر بیج اچھا نہیں ہے فصل اچھی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بونے میں، اس کی کاشت میں وہ بھرپور سرتوڑ کوشش کرتا ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے بویا جائے تاکہ فصل اچھی آئے۔ لہذا سب سے بنیادی چیز ہے وہ ہے سوچ۔ آپ کے تفکرات، آپ کے خیالات وہ بیج ہے، نیکی کا بھی اور برائی کا بھی۔ یہ سوچ کا بیج یہ آپ نے بونا ہے، وہ کانٹوں کا بیجنا ہے یا پھولوں کا بیجنا ہے۔ آپ جو مرضی اس کو بنا سکتے ہیں۔ یہ بیج اور اس کا پھل کیا ہے یہ آپ پہ انحصار ہے۔ یہ سوچ پانی کے قطروں کی طرح ہوتی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سوچیں مل کر، چھوٹے چھوٹے سوچ کے قطرات مل کر دریا بن جاتا ہے۔ اور چھوٹی چھوٹی سوچ اچھی ہو، شفاف ہو، اور وہ سوچ مثبت ہو تو چھوٹی چھوٹی سوچ کے یہ قطرے یا یہ چھوٹی چھوٹی سوچ مل کر ایمان بن جاتا ہے۔ یہ ایمان کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور اگر یہ سوچ کے یہ قطرات گندے ہو جائیں، یہ چھوٹی چھوٹی سوچ مل کر وہ ملتی رہے، جس طرح رائی کا پہاڑ بن جاتا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی سوچ ملتی رہے تو وہ کفر بن جاتا ہے، نفاق بن جاتا ہے۔ اب اس پہ انحصار ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی سب سے پاکیزہ مقدس ہستی ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ ان جیسا نہ پہلے تھا نہ بعد میں ہے نہ آئے گا۔ ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کا جسم اطہر، ان کی روحانیت، ان کا عمل، ہر چیز کو اللہ رب العزت نے اس کائنات کے تمام انسانوں سے اعلیٰ و افضل بنا دیا ہے اور پاکیزہ بنا دیا ہے۔ لہذا آپ کے گھر والے بھی سب سے عظیم ہیں، آپ کے گھر والے بھی سب سے عظیم۔ وہاں کوئی شبہ نہیں ہے، سوچ غلط جانے کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ لہذا ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف میں تھے، ہیں بھی پیغمبر، ہیں بھی آخری پیغمبر، ہیں بھی سید الانبیاء، مہینہ بھی رمضان کا ہے، بیٹھے بھی اعتکاف میں ہیں، آنے والی بھی آپ کی زوجہ محترمہ ہے، یعنی کوئی دنیا کی کم سے کم کوئی چیز نہیں ہے، اور شام کا وقت ہے، یعنی مغرب کے بعد کا وقت ہے، کھانا دینے کے لیے کوئی بھی کسی کام کے لیے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں آئی، اپنا کام کیا تو اندھیرا تھا، صحابہ کا دور تھا، دور بھی صحابہ کا ہے، شہر بھی مدینہ ہے، اس کے اور مسجد کا قرب ہے، مسجد نبوی بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کا وقت ہے، تنہا نہ جاؤ، میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑنے کے گئے ہیں، اکیلی عورت کو نکلنا نہیں چاہیے، اکیلی عورت کو باہر نہیں جانا چاہیے۔ اب اس سے بڑھ کر کوئی پاکیزہ شہر، جگہ، زمانہ اور ہستیاں ہو سکتی ہیں، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں چھوڑ کے آتا ہوں، حالانکہ اعتکاف کی حالت میں تھے، اور یہ بھی بتا دیا کہ تھوڑی دور تک جایا جا سکتا ہے اہم کام کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑنے کے لیے باہر نکلے،
دور اندھیرے میں کچھ نظر آیا کہ 2-3 بندے کھڑے ہیں، تو وہ اپنے کام میں کھڑے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دے کر کہا کہ یہ میری بیوی ہیں۔ کوئی شک کر سکتا تھا؟ یعنی وہ ہستی کہ جس ہستی کے بارے میں کفار، ٹوٹلی کفار مشرکین مکہ نے 40 سال زندگی دیکھی ہے اور ایک دن بھی اس طرح کا کوئی الزام نہیں لگا سکے، اور وہ مکہ تھا جہاں دشمن تھے، یہ مدینہ ہے، یہاں آپ کی سلطنت ہے، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ کہا کہ یہ میری بیوی ہیں، ان کو میں اپنے گھر چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کیا ہوا کہ سوچ فوراً دیکھنے والے کی فوراً پھسل جاتی ہے، فوراً سے پہلے فتویٰ تیار ہو جاتا ہے اور فوراً تھوپ دیا جاتا ہے، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں ہے، ذرا تصور میں جائیں۔ انہوں نے فوراً کہا یہ میری بیوی ہیں، کوئی غلط نہ سمجھنا، حالانکہ پوری زندگی کے اندر ایسا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جواب سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مسلمان تھے، صحابی تھے، کوئی یہودی یا کوئی کافر نہیں تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بارے میں کوئی ہم سوچ سکتے ہیں غلط بات، کوئی شک و شبہ کر سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ بات نہیں، شیطان بڑا دشمن ہے، شیطان انسان کے جسم میں اس طرح سرایت کرتا ہے جس طرح خون چلتا ہے، لہذا وہ وسوسے ڈال دیتا ہے وسوسہ دور کرنے کے لیے، سوچ کو پاکیزہ رکھنے کے لیے، سوچ صاف رکھنے کے لیے، آپ کے دماغ میں کوئی غلط پھرکی نہ چل جائے، اس لیے میں نے یہ کہا یہ میری بیوی ہے، شیطان بہکا سکتا ہے، کوئی الزام، کوئی غلط سوچ دماغ میں آ سکتی ہے، اس لیے پاکیزہ کر دیا ہے۔ لہذا یہ اتنی اہم بات ہے، کچھ کسی کے بارے میں الزام لگانے سے پہلے فوراً دیکھا چال ڈھال کو، فوراً دیکھا کہ اس نے آج نیا سوٹ پہن لیا ہے، فوراً دیکھا کہ آج وہ کسی اہم کام پہ جا رہا ہے، کوئی ایسا کام دیکھ لیا، بس یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے۔ تھوڑا سا کنٹرول، تھوڑی سی سوچ پہ کنٹرول ہونا چاہیے۔ کسی پہ کچھ بھی آپ کوئی کمنٹ دیتے ہیں، کوئی آپ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، اس سے پہلے سوچنا ضرور چاہیے کہ یہ مجھے کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، اور اگر وہ غلط ہوا تو ذمہ دار آپ ہیں، آپ کو ایک ایک لفظ کا حساب دینا پڑے گا جو آپ نے اس پر الزام لگا دیا ہے، بہتان لگا دیا ہے، اور بہتان کتنا بڑا جرم ہے۔ لہذا ہمیں سب سے پہلے سوچ کو پاکیزہ رکھنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری ہسٹری، پوری زندگی آپ کے سامنے، وہ زندگی جو بادشاہت سے پہلے کی ہے، بادشاہ بننے سے پہلے کی، وہ سارا یہ ایسا قصہ ہے تقریباً سب نے سنا ہے۔ ان کو بھائیوں سے لے کر اور تخت مصر تک جو مصائب کا سامنا ہوا ہے وہ ذہن میں لائے ذرا، اور کیا کچھ ہوا ہے۔ بھائیوں نے اپنی طرف سے کام ختم کر دیا تھا، ان کی طرف سے وہ فنش تھا، ہر معاملہ ختم ہو گیا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے وہ سارا کچھ جو ہے وہ کلیئر کروا دیا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات بینائی کی حالت میں اپنے باپ پیغمبر یعقوب علیہ السلام سے ہوئی۔ اب ان سے آمنا سامنا ہو رہا ہے، وہ پچھلی وہ ساری ہسٹری اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اب باپ سے آمنا سامنا ہوا ہے۔ اب جب آمنا سامنا ہوا ہے، وہ تصور میں لائیں، وہ سوچیں کہ باپ بیٹے کی محبت، کہ جس بیٹے کی جدائی میں بینائی ختم ہو چکی تھی اور بینائی بھی واپس آ چکی ہے، اور بیٹے کو دیکھ رہے ہیں اس حالت میں کہ بیٹا اب پیغمبر بھی ہے اور بادشاہ مصر بھی ہے، کتنی خوشیاں اکٹھی ہیں۔ اب اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے جو جواب دیا ہے نا، وہ عکاسی کرتا ہے کہ سوچ کو کتنا مثبت رکھنا چاہیے، سوچ کو کتنا پازیٹیو رکھنا چاہیے، اچھا سوچنا چاہیے۔ اب وہاں پہ وہ کہتے ہیں وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ، کہا میرے ابا جان، یہ جو کچھ آپ نے ابھی دیکھا ہے یہ آپ کے خواب کی تعبیر ہے، یہ آپ کے خواب کی تعبیر ہے۔ ہمارے جیسا ہوتا تو ہسٹری کہاں سے شروع ہوتی؟ اینا پڑھو ذرا، اے 4 آنے منو اینا 12 آنے منو کتنے کتا سی
کنویں پھینکے سی، ان سے پوچھیں یہ سب سے بڑا ہے، اس نے پھینکا تھا پہلے بڑے نے، یہ فلاں نے نیچے پھینکا تھا، اس نے زیادہ ظلم کی، اس نے مجھے جو گلے سے پکڑا تھا، اس نے مجھے باندھا تھا، فلاں فلاں ساری شکایتیں جس طرح کے باپ کو شکایتیں لگائی جاتی ہیں. سب سے پہلے شکایتیں لگنی چاہیے تھی، کسی شکایت کا ذکر نہیں کیا. سب سے پہلے ذکر ہونا چاہیے تھا کہ میں کنویں میں کیسے گرا، کنویں سے نکالا کیسے گیا، مصر کیسے پہنچا، جیل میں کیسے گیا. لیکن انہوں نے کیا کہا، اذ اخرجنی من السجن. انہوں نے جیل جانے کا ذکر نہیں کیا، جیل سے نکلنے کا ذکر کیا. اللہ کہ اے میرے باپ، مجھے اللہ نے جیل سے بھی نکال دیا. یہ مثبت سوچ ہے. جیل میں جانے کی سوچ منفی تھی، لیکن انہوں نے سوچ اس ذکر وہ نعمت کا کیا ہے جس میں اللہ نے ان کو رہائی دی تھی. اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی. اب بھائیوں کا ذکر ہوا تو بھائیوں کے ذکر میں یہ شکایت نہیں لگائی، نے کہا کہ شیطان نے مجھے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں دوری ڈال دی تھی. میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں شیطان نے سارا عمل کیا ہے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ ہے مثبت سوچ، یہ ہے اچھا سوچنا. لہذا جب آپ غلط سوچ لیتے ہیں کہ اچھا اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، آپ کا بھائی کے خلاف حسد پیدا شروع ہو جائے گا، کینہ، غصے میں آئیں گے، کچھ چیز پکڑیں گے، اس کے سر میں دے ماریں گے، لڑائی ہو جائے گی، اور وہ کہاں سے بات پہنچ جائے گی جب غصہ ہے. جب آپ نے صحیح سوچ لیا، چند سیکنڈ، وہ کہتے ہیں جو ماہر نفسیات، وہ کہتے ہیں آپ 12 سے 16 سیکنڈ میں کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں بولنے سے پہلے. 12 سے 16 سیکنڈ آپ کو چاہیے، چاہے آپ زندگی برباد کر لیں، چاہے زندگی آپ سنوار لیں. کوئی بھی آپ نے غلط بات کہنی ہے، ممکن ہے اس کو اتنا غصہ آئے وہ آپ کو فائر نکال دے یا آپ فائر نکال دیں، وہ کہ زندگی آپ کے گھر والوں کی برباد یا اس کے گھر والوں کی برباد. لہذا وہ سوچ اور اچھا سوچنا وہ غصے کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے. اور انہوں نے کہا آپ کو اس ذات نے وہ گاؤں سے نکال کر شہر میں لے آیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ جہاں اس وقت جتنی باتیں کی وہ ساری ہی ایسی تھی محبت والی، اس میں غصے والی کوئی بات نہیں کی. اور وہ سارا یوسف اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اب میرے بیٹے کی ملاقات ہے تو ان بیٹے کے سامنے باپ غصے کا اظہار کرے، ہاں تم نے ایسے کیوں کیا، دوسرے بیٹوں سے غصے کا اظہار کرے. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے جتنی باتیں کی ہیں وہ ان کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والی تھی کہ یہ سارا کچھ ان کی وجہ سے نہیں ہوا. لہذا آپ ہمیشہ وہ کردار ادا کریں سوچ کے ساتھ جس سے آپ کا اور سامنے والے کا غصہ کم ہو جائے اور گناہ کا موقع نہ ملے. لہذا ہمیں گناہ کا موقع تب ملتا ہے جب ہم وہ سوچتے ہیں. ہمارے استاد شیخ الحدیث عبدالعزیز الوی صاحب ہم جب پڑھتے تھے، انہوں نے ایک دن صبح اسمبلی کے اندر ایک لیکچر دیا. وہ بات انہوں نے کی ٹخنوں سے شلوار کی کہ یہ جو شلوار ہے نا مرد حضرات کو اوپر کرنی چاہیے. نہیں، اللہ تو اتنا آسان ہے نا، اللہ کو راضی کرنا ہے اتنا آسان ہے. 1 انچ شلوار مرد ٹخنوں سے اوپر کر لے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے، صرف 1 انچ کا رولا ہے. اور عورتیں 1 انچ اوپر کر لیں، ٹخنے ننگے کر لیں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، وہ پسند نہیں ہے، کہیں ان کا پردہ ہے. ٹخنوں سے اتنا فرق ہے کہ آپ ڈھانپ لیں. انہوں نے کہا وہ یہاں ایک طالب علم پڑھتا تھا، اس کو کہا یہ ٹخنوں سے اوپر شلوار کرنی چاہیے. تو طالب علم ذرا وہ اس طرح کے ہوتے ہیں بعض، انہوں نے کہا جی یہ میں تکبر سے نہیں کر رہا. انہوں نے کہا کہ حدیث میں آتا ہے جو شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے یہ تکبر کی علامت ہے، کیونکہ میرے اندر کوئی تکبر بالکل نہیں ہے، لے میں تو ویسے ہی نیچے ہے. تو شیخ الحدیث صاحب نے پھر کہا کہ وہ جس بندے سے ایک شاگرد نے یہ بات کہی تھی، اپنے استاد تھے، وہ تھوڑی اونچی جگہ پہ چلے گئے، ہاتھ میں انہوں نے مٹی لی اور مٹی کو اس طرح ہوا میں اڑا دیا. اس طرح اڑایا تو وہ انہوں نے پوچھا شاگرد سے یہ مٹی کس طرف جا رہی ہے؟ میں کہا جی اس طرف جا رہی ہے. کہ اس طرف کیوں جا رہی ہے؟ کہ اس طرف اس لیے جا رہی ہے کہ ہوا اس طرف کی ہے. کہ آپ کو مٹی اڑانے سے پتہ چل گیا ہوا کس طرف جا رہی ہے. تکبر نہیں ہے آپ کے اندر، لیکن ٹخن نیچے کرنے سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کی سوچ کس طرف جا رہی ہے، آپ کی سوچ کا رخ کس طرف ہے. ظاہری علامات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی سوچ کیسی ہے. اس لیے جو شریعت نے بعد ایسی باتیں بتائی ہیں جو آپ کی ظاہری سوچ کو
بتاتی ہیں کہ سوچ کیسی ہے آپ کی. لہٰذا ہمیں یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ چند چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف بھی دھیان رکھنا چاہیے. سوچ کو اچھا رکھنا ہے, بات لمبی نہ ہو جائے. مثال کے طور پہ مجھے ایک ضرورت پڑ گئی ہے نا کہ میں نے پینٹ لینا ہے یعنی گھر کی صفائی کے لیے, یا مجھے کوئی ضرورت پڑ گئی ہے, ایک پیج کی ضرورت پڑ گئی ہے کسی جگہ پہ لگانے کے لیے, کوئی بھی گھر کی چیز کی ضرورت پڑ گئی ہے, بازار میں نکلوں گا مجھے صرف وہ ہارڈ ویئر کی دکانیں اس دن نظر آئیں گی اور کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. میں نے سائیکل خریدنا ہے تو اس دن مجھے جاتے ہوئے جو بھی راستے میں سائیکل والا جائے گا وہ نظر آئے گا یہ سائیکل کس طرح کا ہے. یہ میں نے موٹر سائیکل خریدنی ہے تو ہر موٹر سائیکل والے پہ نظر جائے گی کہ یہ موٹر سائیکل کیسی ہے, یہ کیسی ہے, یہ کیسی ہے. پلاٹ خریدنا ہے, گلی میں جاتے ہر پلاٹ پہ نظر جائے گی, یہ اگر لے لیں تو کیسا رہے گا, یہ لے لیں تو کیسا رہے گا. یعنی جو چیز کی جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے اور آپ ان دنوں میں اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, سوچ میں وہی چیزیں بھاگیں گی. اگر ہماری ذہن میں سوچ ہے کہ ہم نے جنت حاصل کرنی ہے تو اس کے طریقے ہی دماغ میں دہریں گے. لیکن اگر ہماری کوئی سوچ نہیں ہے, اگر سوچ ہے دین والی, اگر سوچ ہے ایمان والی. رمضان کے اندر ایک جگہ افطاری تھی تو میرے ساتھ ایک نوجوان دوست تھے, بیٹھے افطاری, ابھی وقت نہیں تھے تو ابھی 5-10 منٹ رہتے تھے. اور نوجوان بڑا خوب روح مجھے کہتا صاحب یہ نماز کا یہاں بندوبست ہوگا. میں نے کہا ظاہر ہے جب افطاری کے لیے ہیں تو نماز تو ہوگی یہاں پہ. کہتا ہے میں نے کہا کیا ہوا ہے, آپ کو کیا لگا, یہ ہمارے استاد بیٹھے ہیں, بزرگ ہستیاں بیٹھی ہیں تو لہذا نماز ہوگی. اس نے کہا نہیں, میں نے 1 سال سے کوشش کی ہے کہ میری تکبیر اولیٰ نہیں رہی, کہیں آج بھی نہ رہ جائے. سامنے کھانا پڑا ہے, سوچ کیسی ہے اس کو فکر, حالانکہ ہر افطاری پہ بندوبست تو تقریباً ہوتا ہے تو اس کو یہ فکر. میں کہا انشاءاللہ با جماعت آج بھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہی ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ ہے کہ آپ کی سوچ کیسی ہے, آپ اس کو. لہذا جب آپ کی سوچ خراب ہوتی ہے آپ کا دل بھی خراب ہوتا ہے. جب آپ کا دل خراب ہو جائے گا, آپ بتائیں کہ بندے کے سامنے قسم قسم کے کھانے پڑے ہیں, لذیذ اور سویٹ, ہر طرح کی اس کے سامنے چیزیں پڑی, اس کے وامٹنگ ہونے والی ہے, اس کا دل خراب ہے, اس کی کوئی لذت ہوگی, اس کے کوئی توجہ ہوگی ان کھانوں کی طرف, اس کی طرف دھیان جائے گا؟ بالکل نہیں جائے گا. کیوں نہیں جائے گا؟ کیونکہ اس کا اندر اب ٹھیک نہیں ہے. لہذا جب تک ہمارا اندر دل و دماغ ٹھیک نہیں ہوگا ہمیں ماحول اچھا نہیں مل سکتا. ہمیں اندر ٹھیک کرنا پڑے گا, سوچ ٹھیک کرنی پڑے گی. تو سب سے پہلی بات پوری کی پوری اسی پہ خطبہ نہ ہو جائے تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے سوچ کا بیج اچھا ڈھونڈنا چاہیے. جب آپ اچھی سوچ رکھیں گے آپ عمل پہ رہیں گے, نیک عمل پہ جاری رہیں گے. کیونکہ جب بندہ غلط سوچتا ہے تنہائی میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تنہائی جو ہے نا بذات خود ایک بہت بڑی آزمائش ہے. تو لہذا اس میں جب آپ اپنی تنہائی کو پاک کر لیں گے, تنہائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بڑی ہے کہ اس وقت آپ سوچیں. باقی باتیں اگر نہ رہ بھی کی تو اگلے جو میں کر دیں گے, اس کو تو پورا کریں نا. نبی سے وہ حدیث یاد آ گئی تو وہ بھی سنیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا کہ اونچی اونچی چوٹیوں جتنے بڑے بڑے پہاڑوں جیسے اعمال ہوں گے, نیکیاں ہوں گی, اور وہ نیکیاں سامنے نظر آ رہی ہوں گی بندے کو, اچانک سے وہ سارے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے نیکیوں کے, وہ گرد و غبار بن جائیں گے. وہ بندہ پوچھے گا کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا ہے, ایسے یہ کیوں ایسا ہو گیا اور ایسا کیوں ہوگا, اتنی نیکیاں برباد ہو جائیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی وہ نیکیاں ہوں گی, نیک اعمال تو ہوں گے, لیکن جب وہ تنہائی میں جاتا تھا تو اس کی تنہائی پاکیزہ نہیں ہوتی تھی, اس کی تنہائی میں بڑے گناہ ہوتے تھے, وہ تنہائی کے اندر اپنے آپ کو برباد کر لیتا. آپ سوچیں ذرا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی تھی, وہ صحابہ ان کے تو گھر بھی بیچاروں کے اس طرح نہیں تھے, وہ کنڈی لگا کر کیا کون سا گناہ, تنہا بندہ کیا گناہ کر لے گا؟ اس وقت اس کے پاس کون سا ایسا اللہ تھا کہ وہ کتنا گناہ کر لے گا تنہا ہو کر, جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی. آج کتنے آلات ہیں سوشل میڈیا کے, کیا کچھ, شاید آج کے لیے وہ حدیث تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تنہائیاں اگر آپ کی پاکیزہ نہیں ہیں تو آپ کی سوچ پاکیزہ نہیں ہو سکتی, اور جب آپ کی تنہائیاں پاکیزہ ہو جائیں گی, سوچ پاکیزہ ہو جائے گی, وہ سوچ آپ کو عمل پر ابھارے گی اور نیک عمل کی طرف لے کر جائے گی.
لہذا ہمیں اپنی جو تنہائیاں ہیں وہ پاک کرنی پڑیں گی۔ دوسری بات جو عمل کی وابستگی کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے برے دوستوں سے دور ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء من احب، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اگر آپ کے برے دوست ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی کہ جو بندہ کسی بھٹی والے کے پاس بیٹھے گا نا تو بھٹی سے اڑ کر اس کی کوئی نہ کوئی چنگاری اس کے کپڑوں پہ پڑے گی، اس کو جلا دے گی، جلائے گی نہیں بھی تو اس کے دھوئیں کی سمیل اس کے کپڑوں میں ضرور چلی جائے گی۔ اور اگر اس کی دوستی کسی خوشبو والے سے ہے، وہ خوشبو نہ بھی دے، وہاں بیٹھے بیٹھے اس سے خوشبو ضرور آنا شروع ہو جائے گی۔ لہذا آپ خوشبو والے دوستوں کے پاس بیٹھیں۔ آپ کی دوستی اچھے لوگوں سے ہونی چاہیے۔ الرجل علی دین خلیلہ، بندے کا دین وہی ہوتا ہے جو اس کے دوست کا ہوتا ہے۔ دوستوں کی جیسی سوچ ہے ویسے ہی وہ بندہ ہوتا ہے۔ اگر بندہ کسی ایسے شخص کے پاس بیٹھے گا نا مایوس ہی ہے، مایوس بابوں کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں گے نا چند دنوں، نوجوان بھی بیٹھیں گے، وہ بابا یعنی ان کی باتیں یہ ہے کہ میرے گھٹنے میں بڑی درد ہے، میرے فلاں میں بڑی درد ہے، فلاں میں درد ظاہر بات ہے بڑھاپا بذات خود ایک مسائل کا وہ بذات خود ایک بیماری ہے، یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو مایوس ہوتے ہیں اور وہ ذکر یہی کرتے ہیں، یعنی اللہ کے ذکر کی بجائے وہ ذکر بیماریوں کا بڑی کثرت سے کرتے ہیں کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے، وہ نوجوان بھی 3-4 دن کے بعد کہے گا میرے بھی گھٹنے میں درد محسوس ہو رہی ہے۔ یہ اس ماحول کا اثر ہے۔ لیکن اگر ماحول اچھا ہے، آپ جو بہادر لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو وہ لوگ بھی وہ آپ کو بہادر بنا دیں گے، آپ کی سوچ بھی بہادری والی ہوگی۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، ان لوگوں کے ساتھ رہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر وقت جو پکارتے ہیں اللہ کو۔ اللہ فرماتے صبر کریں ان لوگوں کے ساتھ جو نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، ان کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ۔ میرے دوست تھے، ہم جامعہ سلفیہ میں پڑھتے تھے، تو اس دوران اس کی ایک دوستی ہو گئی، پتہ نہیں کیسے ہو گئی، وہ ایک ایم پی ایم این تھے ان کے بیٹے کے ساتھ۔ وہ ایک دن کہنے لگا، اس نے مجبور کیا وہ لاہور چلے، اس کے پاس بڑی گاڑی تھی، وہ اس کے ساتھ مجبور کرنے کی وجہ سے چلا گیا لاہور۔ اب پتہ نہیں اس نے کیا مسئلہ کیا، وہ کوئی ایسی گاڑی بھی کسی کی تھی، پتہ نہیں کیا تھا، بہرحال واپس آئے دوسرے دن اس کو پکڑ لیا، یعنی دوست کو بھی پکڑ لیا، اس کو بھی پکڑ لیا، وہ کسی جرم میں اس کو پکڑا۔ جب جیل میں گیا وہ بندہ، اس نے نام لے دیا اس دوست کا بھی، وہ بھی میرے ساتھ تھا۔ اب یہ جامعہ سلفیہ میں پڑھنے والا وہ نیک بندہ، ایک نیک بزرگ کی وہ بیٹا ہے، اس وجہ سے وہ 3 دن جیل میں رہا۔ لوگ اساتذہ نے گواہی دی کہ یہ بچہ نیک ہے، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن صرف ایک برے دوست کے ساتھ ایک دن گزارنے کی وجہ سے 3 دن جیل میں رہا۔ اور جس نے زندگی برے دوستوں کے ساتھ گزاری، قیامت کو کیا بنے گا اس کا، کیا بنے گا اس کے ساتھ۔ لہذا اچھے دوستوں کا انتخاب کریں۔ اصحاب کہف کی مثال آپ کے سامنے ہے، وہ 100 کا قاتل تھا، اس نے یہی کہا تھا نا بندے نے کہ نیک بندے نے، جاؤ بھائی اس طرف چلے جاؤ جہاں نیک لوگ رہتے ہیں، اس طرف چلے جاؤ۔ یہ 2 باتیں ہو گئی، یعنی اچھی سوچ ہونی چاہیے، دوسری بات برے دوستوں سے برے معاشرے سے دور رہنا چاہیے، تیسری بات بڑی اہم ہے قرآن کا مفہوم ایک بار درست جو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ قرآن کا مفہوم، قرآن کے ترجمے سے ایک بار ضرور گزرنا چاہیے۔ ڈاکٹر وہ جاوید اقبال صاحب ہیں، باولپور کے بڑے موٹیویشنل اسپیکر ہیں، ان کا کل پرسوں کسی مہربان نے مجھے بھیجا ایک کلپ بڑا ہی کمال کا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے 5 منٹ میں، آج میں نے زیادہ لے رہا ہوں، صرف آخری بات موضوع مکمل کریں، بڑا کمال کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے کسی صوبے کے چیف جسٹس تھے، تو وہ ان کو ظاہر بات ہے کہ پروٹوکول دیا گیا، وہ عمرے پہ گئے یا حج پہ گئے، تو وہاں اس سرکاری عہدے کی وجہ سے وہاں ان کو پروٹوکول دیا گیا اور وہ امام کے پیچھے کھڑے تھے۔ اب امام کے پیچھے کھڑے، امام صاحب فجر کی نماز تھی، تلاوت کر رہے تھے، تلاوت کرتے کسی آیت پہ رونے لگ گئے، ان سے پڑھا نہیں جا رہا تھا، امام صاحب ہچکی بند گئی، وہ رو رہے، میرے پاس جو کھڑے تھے وہ بھی رو رہے ہیں، میں ایسے ہی کھڑا، اب میں کوئی کوشش بھی کر رہا ہوں رونے کی، مجھے نہیں رونا آ رہا ہے۔ اچھا بعد میں نے ان سے پوچھا بھئی یہ امام صاحب کیوں روئے ہیں، کون سی ایسی بات تھی اس میں؟ تو وہ جانتے تھے، انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتا، انہوں نے سورہ یاسین کی وہ آیت پڑھی ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کہیں گے مجرموں الگ ہو جاؤ، مجرموں اور مومنوں کے درمیان میں ایک پردہ حائل ہو جائے گا، اللہ مومنوں اور مجرموں کو الگ کر دیں گے۔ اور اس میں امام صاحب کی یاد یہ کفیت، قیامت کا دن کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہمیں مجرموں کے ساتھ بھی شامل کر دے، اور دوسرے بھی یہی سمجھے، اس وجہ سے ان کی ہچکی بند گئی۔ وہ کہتے چیف جسٹس تھے وہ صوبے کے بڑے ایک ہائی کورٹ کے، وہ کہتے وہاں تو مجھے
وہ نہیں کوئی رونا آیا، لیکن میں جب کمرے میں اپنے ہوٹل میں آیا تو دیواروں سے ٹکرے مار مار کے رویا کہ میں نے قانون کی بڑی بڑی کتابیں پڑھ لی ہیں، مجھے اس آیت کے ترجمے کا نہیں پتا، مجھے ایک آیت کا ترجمے کا نہیں پتا، اور میں رونا چاہتا تھا، مجھے رونا نہیں آیا، پتہ نہیں کیا کہا گیا ہے، اور ہم نے ایسی زندگی گزار دی ہے۔ اور کہتے اس کے بعد اس کی زندگی بدلی کہ جتنا دنیا تو سارا کچھ ہم نے پڑھ لیا، دنیا میں ہر چیز پڑھ لی ہے، لیکن قرآن کا نہیں پتا، اور ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہوا کیا۔ وہ کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، وہ پیچھے اسلام آباد کے اندر ایک نوجوانوں کا بہت بڑا وہ کانفرنس سیمینار ہوا، 4500 نوجوان تھے۔ میں نے سب سے پوچھا، بھائی کوئی ایسا نوجوان جس نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ قرآن مجید کو ترجمے پڑھا ہو؟ 4500 بچوں میں سے ایک بھی بچہ کھڑا نہیں ہوا کہ کسی نے ایک ترجمے کے ساتھ پڑھا ہو۔ جب ہمیں یہ نہیں پتا، آپ کی کوئی محکمہ اس کے 3-4 ملازمین کو کہے بھائی آپ نے فلاں جگہ پہ جا کے اس پورے علاقے کی آپ نے انسپیکشن کرنی ہے، اور لے کر اس کو لکھ کر ایک پورا مینول دیتا ہے، اور اس میں ایک پورا لیٹر بنا کر دیتا ہے، یہ کام کرنے ہیں۔ اب جس کو بھیجا ہے وہ پڑھنا ہی نہیں جانتا اس میں لکھا کیا ہے، وہ کرے گا کیا جا کر؟ ہمیں دنیا میں لکھ کر دے کر بھیجا ہے اللہ نے کہ یہ کام کرنے ہیں، جب ہم نے وہی نہیں پڑھے تو فائدہ کیا ہے؟ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب سے الحمدللہ میری تھوڑی سی محبت تھی، وہ بڑے آدمی تھے، اور انہوں نے اپنی اس شفقت کا اظہار اپنے 3 کالموں میں بھی کیا الحمدللہ، اس فقیر کا نام لے کر، اور ایک ویڈیو میں بھی کیا۔ اس کا وہ کہتے ہیں، میں نے زندگی میں کبھی کوئی ایسا دن نہیں ہے، یعنی اتنے بڑے ہو کہ صبح ہوتی ہے میں ایکسرسائز شروع کر دیتا ہوں، اور ساتھ ہی ریڈیو پہ میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کتنی بار میں نے الحمدللہ قرآن مجید کی تلاوت اور ما ترجمے کے ساتھ سنی ہے، اور جب وہ قرآن مجید کی تلاوت شروع ہوتی ہے الحمدللہ اب یہ صورتحال ہے کہ مجھے ترجمے کا پہلے پتہ ہوتا ہے کہ یہاں یہ بات آئے گی، یہ بات آئے گی، اور وہ سارا مجھے زبانی یاد ہو چکا ہے۔ ہماری کوئی روٹین ہے ایسی؟ یعنی اگر ہم زندگی کے اندر دین کے ساتھ وابستہ رہنا چاہتے ہیں تو تیسرا کام یہ کرنا پڑے گا، قرآن کا مفہوم تو کم از کم ہمیں سمجھنا چاہیے، اور چوتھی بات کہ ہم دعا جاری رکھیں، دعا جاری رکھیں اپنے عمل کی اور استقامت کی، اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ مجھے استقامت عطا فرما، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے رہیں۔ اور آخری پیغام یہ ہے، اللہ رب العزت جس طرح میں نے ذکر کیا ہے کہ وہ تو ایسے ہی راضی ہو جاتا ہے، چھوٹی تھی یعنی 1 انچ کے کپڑے کو اوپر نیچے کرے اس کی ناراضگی بھی ہو جاتی ہے، اس کی خوشی بھی، اور اس کی رضامندی بھی ہمارے ساتھ۔ ایک ایسا موقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم 87 حدیث نمبر ابن ماجہ کی، ترمذی کے اندر، نسائی کے اندر، دارمی کے اندر، دوسری حدیث کے اندر موجود ہے۔ صرف 15 منٹ چاہیے، صرف 15 منٹ، کم از کم 15 سے 20 منٹ، 15 سے 20 منٹ کی وجہ سے کیا اللہ کی رضامندی، کیا انعام ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے کے دن گھر سے نکلتا ہے، نہا دھو کر نکلتا ہے، تیاری سے نکلتا ہے، پیدل آتا ہے اگر قریب اس کی گھر ہے، اور مسجد میں آ کر پہلے پہنچ جاتا ہے اور کوئی لغو کام نہیں کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اس کو 1 سال کے قیام، 1 سال کی تہجد اور 1 سال کے نفلی روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ صرف 15 منٹ پہلے آنا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ سال کے اندر 52 ہفتے ہوتے ہیں، آپ 1 سال 15 منٹ جمعے سے پہلے آتے ہیں تو 52 سال کے نفلی روزوں کا ثواب ملتا ہے، 52 سال کی مسلسل تہجد کا ثواب ملتا ہے۔ حساب آپ کیجئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔